حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقش بند انہی سے شروع ہوتا ہے۔ حضور آپ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے علم کی بات جہاں سے بھی ملے، کافر سے ملے، ہندوازم سے ملے، عیسائیت سے ملے، جہاں سے بھی تمہیں کوئی علم کی بات ملے انہیں اپنے پلے باندھ لو، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حضور خواجہ بایزید بسطامی آپ مدینہ کے زیارت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت سفر جو ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، بڑا طویل سفر، اور پیدل جانا کئی دن گزر جاتے تھے، لوگوں کو 6 مہینے لگ جاتے وہاں پہنچتے ہوئے۔ تو حضور خواجہ جب آپ بایزید بسطامی گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس ہے، وہاں ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی جب اس مجلس میں داخل ہو گئے تو ایک عالم واعظ کر رہا تھا، نصیحتیں کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ جب اس مجلس میں آپ داخل ہوئے تو وہ جو واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، شعلہ بیان کر رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا کہ تو پہلے تو اس انداز میں بول رہا تھا کہ یہ سپیکر ساؤنڈ بس اب پھٹ جائیں گے، اب تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا اس مجلس کے اندر ایک عالم محمدی داخل ہو گیا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور بھی میں نے پڑھی ہے، مجھے انجیل پر بھی عبور حاصل ہے، مگر اس مجلس میں جو ابھی آیا ہے وہ آمنہ کے لال کا غلام ہے اور وہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عالم ہے۔ خاموش، اس کے تاثرات جو بندہ ابھی آیا ہے میرے اوپر پڑے ہیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ لوگوں نے کہا بتا دیں ہم قتل کر دیتے ہیں، تو بتائے گا ہم قتل کر دیں گے۔ اب یہودیوں کا اتنا بڑا مجموعہ، تقریباً کتابوں میں لکھا 10,000 کے برابر لوگ وہاں بیٹھے ہوتے، 10,000، ایک بڑا طویل مجمع بن جاتا ہے۔ تو اس وقت اس بندے نے کہا کہ اس عالم نے بھی قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں قتل کروں گا، اپنے علم کی بدولت کروں گا۔ کہا جی پھر ٹھیک ہے، آپ کا علم کیا ہے؟ اس نے کہا میں ان سے سوال کروں گا، انہیں نہیں آئے گا، یہ اپنے ہی اندر مر جائے گا، اس کا ضمیر ختم ہو جائے گا، اسے نہیں آئے گا۔ اب وہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا حضرت بایزید بسطامی نے، انا عالم محمدی، انا میں ہوں، تو سوال کر، تو سوال کر، تو رات سے کر، انجیل سے کر، زبور سے کر، جہاں سے مرضی سوال کر، محمد عربی کا غلام اللہ کے پاک کلام سے تجھے جواب دے گا، تو سوال تو کر۔ اب اس نے سوال کرنا شروع کر دیے، کہتا ہے ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں، ایک بتا جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فوراً آپ نے فرمایا بنا سانس لیے، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو کوئی نہیں۔ اب اس نے کہا دو بتا جس کا تیسرا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا دن اور رات دو ہیں، لیل والنہار، دن اور رات دو ہیں، تین کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا تین بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا اللوح، القلم، الکرسی، یہ تین ہیں، چار کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا چار بتا جس کا پانچواں نہیں، آپ نے فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، آسمانی مشہور چار کتابیں ہیں، پانچ کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا پانچ بتا جس کا چھٹا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 6 وقت کی کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 6 بتا جس کا 7واں کوئی نہیں، آپ نے فرمایا قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں مکمل فرمایا، 7 دن کے اندر کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 7 بتا جس کا 8واں کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ تجھے علم نہیں ہے کہ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں، 8 کوئی نہیں ہوتے، اور آسمان 7 ہیں، 8 کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 8 بتا جس کا 9واں کوئی
کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 9 کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 9 بتا جس کا 10واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سید حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جن ڈاکوؤں نے پاؤں کاٹے تھے وہ 9 ڈاکو تھے، 10 کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 10 بتا جس کا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ خالق رب کائنات نے اعلان کیا ہے اگر میرے اے محمد تیری امت میں سے جو لوگ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں وہاں کوئی کمی کوتاہی اور غلطی کوتاہی ہو جائے تو واپسی میں جا کے 10 روزے رکھیں، 11 کوئی نہیں۔ آپ فرمایا وہ کہنے لگا اب 11 بتا جس کا 12واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے 11 براسن 12 کوئی نہیں۔ اب وہ کہنے لگا 12 بتا جس کا 13واں کوئی نہیں۔ اب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے، تو اپنی تورات میں بھی پڑھ چکا ہے، زبور میں بھی یہ واقعہ موجود ہوگا۔ ارے میں نہیں پڑھا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج نیچے سجدہ کر رہے تھے۔ تعداد کتنی ہو گئی؟ 12 پوری۔ اب وہ سوال کرتا جواب ملتا۔ اب ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے باپ بیٹے سے کوئی کام کرے اور نہ مننے، پھر آکھے، پھر بھی نہ مننے، پھر وہ آکھے، باپ نو غصہ آندا ہے نا، پھر نالے کو شاید چک سی نالے منہ تے ہاتھ پھر سے لے پترا ہن تینوں میں دسنا، ہن تیری میں آتھر چار کیتی نہیں تے پھر آکھے۔ اب اسی طرح اس نے بھی کیا۔ اب اس نے سوال کا انداز بدلا، مختصر کر رہا ہوں، بات کو کٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی اگلے جمعے میں موقع ملا تو یہ بات آگے کر دیں گے۔ اب اس نے سوال کا انداز بدل لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک بات بتا کہ وہ کون سا کنواں ہے یا چشمہ ہے جن سے آگے 4 رستے نکلتے ہیں، جن سے آگے 4 رستے نکلتے ہیں، ہر رستے کا پانی کا رنگ علیحدہ ہے اور ذائقہ بھی الگ الگ ہے، نیچے ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے، ایک ہی جگہ سے ایک ہی پائپ سے نکل رہا ہے، آگے 4 انہوں نے وہ پائپ بنائے ہوئے ہیں، یا جو مسجد سمجھ لو کہ 4 جگہ سے آگے پانی پھیل رہا ہے، ہر جگہ سے پانی کا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، رنگت بھی علیحدہ ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے، جدا جدا ہے۔ یہ تو بات حکمت کی بھی نہیں ہوتی، نہ ایسا ذکر کہیں اور بھی ہے۔ اب محمد عربی کا غلام ہو سکتا ہے پریشان بھی ہوا ہوگا، مگر جب آپ نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرمایا اچھا مجھے یار تیرا چہرہ نظر آتا ہے، اس سوال میں یہ جواب مجھے تیرا چہرہ نظر آتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تیرا دماغ ایک چشمہ ہے، کنواں سمجھ لو، چشمہ سمجھ لو، یا ٹو ویل سمجھ لو، یا ڈگی سمجھ لو، جو بھی آپ سمجھنا چاہو۔ اس نے کہا کہ آگے 4 رستے وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک تو تیرے 2 کان ہیں، پانی نکلتا ہے کبھی روئی سے، کبھی چابی سے، کبھی کوئی چیز تیلا پکڑ کے کان صاف کرتے ہو، اس کا وہ رنگت چیک کی ہے کیسی ہوتی ہے، اسے کبھی زبان کے ساتھ لگا کے چیک بھی کر لینا۔ اس نے کہا ایک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دوسرا مجھے تیری 2 آنکھیں نظر آتی ہیں، آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں، کانوں سے اور آنکھوں کا پانی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، جدا جدا ہے، ملتا جلتا نہیں ہے، اور ذائقہ بھی چیک کر لینا کبھی جدا جدا ہوگا۔ اب کہا 2 ہو گئے، تیسرا اس نے کہا تیرا ناک ہے، ناک سے جب یہ پانی نکلتا ہے، جب نزلہ ہو جاتا ہے، اس وقت بھی چیک کر لینا، نہ آنکھوں سے پانی کا رنگت ملتی ہوگی نہ کانوں سے ملتی ہوگی، جدا جدا ہوگی۔ اب تیسرا اس نے کہا تیرے منہ سے جو پانی نکلتا ہے کبھی چکھ لینا، چاروں کا پانی
ذائقہ بھی الگ الگ ہوگا، رنگت بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ جب اس نے اتنے سوال کیے، بات میں بڑی کٹ کیتی ہے، بڑی شارٹ کر رہے ہیں، آخر کار وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں نے سوال کیے، ہر سوال کا جواب مجھے فوری ملتا گیا۔ اب اس نے کہا، اب وہ جب خاموش ہو گیا، اب اس کے پسینے چھوٹ گئے، خاموشی اختیار ہو گئی۔ اس وقت محمد عربی کے غلام بولا، اس نے کہا یار تو نے اتنے مجھے سوال کیے، میں نے تیرے ہر سوال کا جواب دیا، اب میں تجھے سوال کرتا ہوں، تو میرے سوال کا جواب دے۔ دو مختلف روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، ایک تو یہ کہ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ جنت کی چابی کیا ہے، میں اسی پہ فوکس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا مجھے جنت کی چابی کیا ہے، کہ جو تالا لگا ہوگا وہ کس سے کھلے گا، اس کی چابی کیا ہے۔ ہم میں اور آپ اپنے گھروں کو تالا لگاتے ہیں، اگر چابی کھو دے وہ تالا تو نہیں کہ کھل جائے گا، توڑنا ہی پڑے گا۔ وہ تالے نے مضبوط لگے ہونے، وہ تالے نہیں ٹوٹ دے، اور جڈا مرضی جب مرضی وہ چابی دان آ جائے کہ میں انی میری طاقت ہے کہ میں جناب تالے توڑ دینا، یہ وہ تالا نہیں ٹوٹنا، وہ ایک ہی چیز نہ ٹوٹنا ہے اور کھلنا ہے، ٹوٹے گا نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت کی چابی بتا کیا ہے۔ اس وقت وہ خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ 10,000 کا مجمع، بہت تعداد، کون سے کون تو حد نکاح لوگ ہی لوگ ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اب بتاتا کیوں نہیں، اب تو نے اتنے سوال کیے، تیرے ہر سوال کا جواب تجھے فوری ملا، اب تو اس بندے کا ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سوال کا جواب تو مجھے آتا ہے، مگر آج میں سچ بولوں گا تو میری گردن جائے گی، اگر آج میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے۔ جو میں نے تورات میں پڑھا، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، اتنی کتابوں پر مجھے عبور حاصل ہے، اب وہ میرا ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، پھر لوگوں نے کہا کہ سچی بات کر دے یار، تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس وقت اس نے بے ساختہ ہو کے کہا، آپ بھی پڑھ لیجئے گا، بے ساختہ اس نے کہا کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیعت وقت 10,000 کے مجمع جو تھا وہ ساروں نے کلمہ پڑھا اور بایزید بسطامی کے ہاتھ بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، انگلی کے اشاروں سے وہ کایاں پلٹ دیتے ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ بتاؤ پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دعا گو اللہ رب ذوالجلال کہے کہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لیجیے۔